السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیو کلاسیکل ایج کے ایک بہت ہی بڑے پوئٹ الیگزینڈر پوپ کو۔ الیگزینڈر پوپ ایک پوئٹ، ایک کریٹک تھے اور انہیں ماسٹر آف ہیروک کپلٹ مانا جاتا ہے۔ نیو کلاسیکل ایج کے موسٹ پرومیننٹ فگرز میں سے ایک تھے اور اسی نسبت سے اس نیو کلاسیکل ایج کو ایج آف پوپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کی ایک پوئم، ایک ایپک پوئم ریپ آف دی لاک کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس ریپ آف لاک کی 5 کینٹوز ہیں۔ اس کو 3 مختلف ایڈیشنز میں پبلش کروایا گیا تھا 1711 سے 1717 تک۔ پہلے اس کی 3 کینٹوز تھیں لیکن انہیں بڑھا کے اس میں ایک کریکٹر ہے کلیرسا کی سپیچ کو بعد میں جوڑا گیا، یعنی اس کریکٹر کی سپیچ کو جوڑ کر کے اس کی 5 کینٹوز ہوگی۔ تو ایک ریئل انسیڈنٹ پر بیس کرتی ہے یہ پوئم۔ ایک لڑکی جس کا نام ہوتا ہے ایرابیلا فرمر، اس کی بالوں کی ایک لٹ کاٹے جانے کا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے جس پر یہ پوئم لکھی گئی تھی۔ اب ہم اس کے کچھ کریکٹرز کو دیکھتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو اس کی سمری بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا کریکٹر ہے بیلنڈا۔ یہ پروٹیگنسٹ ہے، یعنی ہیروئن ہے، اور پوری پوئم اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب اس بیلنڈا کی ایک گارڈین سپرٹ ہے جس کا نام ہے ایریل۔ دین بیلنڈا کا ایک لیپ ڈاگ ہے جس کا نام ہے شاک۔ پھر اس بیلنڈا کی ایک میڈ ہے جس کا نام ہے بیٹی۔ اس کے بعد لارڈ بیرن ہے، یہی وہ شخص ہے جو بیلنڈا کی بالوں کی لٹ کاٹ لیتا ہے۔ پھر ایک لڑکی کلیرسا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سپیچ کو بعد میں جوڑا گیا، یہ وہ لڑکی ہے جو لارڈ بیرن کو بیلنڈا کی لٹ کاٹنے کے لیے کینچی لا کر دیتی ہے۔ پھر بیلنڈا کی ایک فرینڈ ہے جس کا نام ہے تھیلیسٹرس، اور اینڈ پہ اس تھیلیسٹرس کا ایک بوائے فرینڈ ہے جس کا نام ہے سر پلیوم۔ تو یہ سب تو تھا اس کے انٹروڈکشن اور ان کے کریکٹرز کے اباؤٹ۔ اب ہم اس کی سمری دیکھیں گے۔ تو دوستو، اس موک ہیروک ایپک کے سٹارٹ میں پوئٹ گوڈس آف پوئٹری اور آرٹ کو یاد کرتا ہے اور ایک میوز جس کا نام تھا کیرل۔ اب یہ میوز، یہ آدمی پوپ کا ایک دوست تھا اور اسی آدمی سے، اپنے دوست سے انسپائر ہو کر کے پوپ نے یہ پوئم لکھی تھی۔ تو اس پوئم کی شروعات ہوتی ہے ایک بیلنڈا نامی عورت سے جس کا نام، اصل نام میں نے آپ کو بتایا، ایرابیلا فرمر تھا، جو اس کہانی کی ہیروئن ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کی ایک گارڈین سپرٹ جس کا نام ایریل تھا وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ان سپرٹس کا کام ہوتا ہے ینگ لیڈیز کے ورچوز کو پروٹیکٹ کرنا، مگر فی الحال یہ سپرٹ اسے ایک لڑکے کا، ایک نوجوان لڑکے کا خواب دکھا رہی ہے اور اسے اپنا رول دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سپرٹس کا رول کیا ہوتا ہے۔ یہ سپرٹ کچھ پریشان ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کیا برا ہونے والا ہے۔ اب یہ ایریل، یہ گارڈین سپرٹ بیلنڈا کے خواب میں آ کر کے اسے کہتا ہے یا کہتی ہے کہ آدمیوں سے بچ کر کے، بی اویئر آف مین۔ اس کے بعد بیلنڈا کا ایک لیپ ڈاگ ہے، ایک کتا ہے جس کا نام شوک ہے، اور بیلنڈا اس کتے کو بہت پیار کرتی ہے۔ اور اب یہ شوک بھی یہ سوچتا ہے کہ بیلنڈا کو اب اٹھ جانا چاہیے، اسے کافی دیر ہو گئی ہے سوئے ہوئے۔ اب یہ کتا جا کر کے اپنی مالکن کے پاؤں پر لک کرتا ہے اور بیلنڈا اٹھ جاتی ہے۔ اب اٹھتے ہی بیلنڈا سب سے پہلے کچھ لیٹرز پڑھتی ہے جو کہ اس کو اس کے ڈیئر اور نیئر ونس کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، مطلب ان لوگوں کی طرف سے جو بیلنڈا کو پسند کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ لیٹرز پڑھنے میں اتنی مشغول ہو گئی کہ اسے یہ بھول گیا کہ ایریل نے اسے کیا وارننگ دی تھی کہ بی اویئر آف مین۔ اب لیٹرز پڑھنے کے بعد یہ اپنی ایک میڈ جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹی، اس بیٹی کی مدد سے یہ تیار ہوتی ہے کیونکہ آج سوشل انگیجمنٹس کا دن ہے۔ اور اب یہ تیار ہونے کے لیے جن آئٹمز کا استعمال کرتی ہے ان آئٹمز میں پفس، پاؤڈرز، انڈیاز گلوئنگ جیمز اور ہاتھی دانت کا بنا ہوا کنگا استعمال کرتی ہے۔ یہیں پر کینٹو فرسٹ ختم ہوتا ہے اور کینٹو 2 سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب یہ تیار ہو کر ٹیمز ریور کے راستے اپنی منزل کی طرف کشتی میں روانہ ہو جاتی ہے۔ کشتی میں اور بھی بہت سارے لوگ سوار ہوتے ہیں لیکن یہ ان سب میں سے سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔
اس نے ایک کراس پہنا ہوتا ہے جس میں ہیرے موتی لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے، مگر کسی ایک کی بھی طرف خاص توجہ نہیں کرتی۔ اب اسی کشتی میں ایک آدمی سوار ہوتا ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، لارڈ بیرن۔ اصل نام تو اس کا لارڈ پیٹر ہوتا ہے، لیکن اس پوئم میں اس کا نام لارڈ بیرن ہے۔ اب یہ آدمی جب بیلنڈا کی بالوں کی لٹیں دیکھتا ہے تو ان پر فدا ہو جاتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان لٹوں میں سے ایک کو چرا لے گا، یا طاقت سے یا اپنی عقل سے۔ کشتی پر سوار سب لوگ بہت خوش تھے، مگر یہ ایریل، یہ گارڈین اسپرٹ جو تھی، یہ پریشان تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بیلنڈا کو وارننگ تو دے دی تھی کہ بی اویئر آف مین، مگر یہ پھر بھی پریشان تھا۔ اب یہ ایریل مختلف اسپرٹس کو مختلف ٹاسک دیتا ہے، جن میں 50 قسم کو ارینج کرواتا ہے تاکہ وہ بیلنڈا کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب ان 50 میں سے کچھ چند ایک کو ایک اسپیشل ٹاسک دیتا ہے، جن میں زیفریٹا بیلنڈا کی ایئرنگز کی حفاظت کرے گی، بریلنٹ اس کی واچ کی، مومینٹیلا اس کے لاکس کی، کرسپیسا بیلنڈا کے فین کی، اور ایریل خود جو ہے وہ اس کے کتے شوق کی حفاظت کرے گا۔ اب کشتی پر سوار تمام تر لوگ ایک جگہ، ایک ہیمپٹن کورٹ نامی جگہ پر جا رہے ہیں، اور یہ جو لارڈ بیرن ہے، اس نے صبح ہی گوڈس آف پوئٹری کے سامنے دعا کی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور اب مقصد اس کا کیا تھا کہ بیلنڈا کی لاکس میں سے کسی ایک کو چرانا۔ اب یہ جو گارڈین اسپرٹ ایریل تھی، اس نے بیلنڈا کی حفاظت کے لیے پوری سلفز کی ایک آرمی تیار کر رکھی تھی، اور وہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ بیلنڈا کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ یہیں پر کینٹو 2 ختم ہوتا ہے اور کینٹو 3 کی شروعات ہوتی ہے۔ اب یہ سارے لوگ ہیمپٹن کورٹ پہنچ چکے تھے، سب لوگ پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے، اور یہ بیلنڈا بھی ایک گیم کھیلتی ہے۔ 3 لوگوں کا ایک گیم ہوتا ہے، کارڈ کا گیم، جیسے ہمارے ہاں تاش کھیلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کا، اور اس گیم کو اومبرے کہتے ہیں۔ بیلنڈا اس گیم کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا پہلا کارڈ تھا اسپیڈیلے، دوسرا مینیلے، اور تیسرا کارڈ بیسٹو۔ اب یہ جو اس کا تیسرا کارڈ بیسٹو تھا، یہ بہت اچھا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ اپنے کنگ آف اسپیڈز کے ساتھ کھیلتی ہے اور وہ جیتنے لگتی ہے۔ تبھی وہاں پر لارڈ بیرن آ جاتا ہے اور وہ بھی اس گیم کو کھیلنے لگتا ہے۔ اب لارڈ بیرن جو ہے یہ اس گیم کو جیتنے لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے کوئین آف اسپیڈز کے ساتھ بیلنڈا کے کنگ آف کلبز کو ہرا دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے ہائی ڈائمنڈ کارڈ سے کھیلنے لگا۔ آخر کار بیلنڈا نے اپنے کنگ آف ہارٹس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور وہ جیت گئی۔ اب دوستو اس چیز کو لے کر پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہے، یہ ایکچولی اس گیم کو تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بیلنڈا گیم جیتنے کے بعد وہ بہت خوش تھی اور وہ سب مل کر کافی پیتے ہیں، اور اسی وقت لارڈ بیرن کو اچانک سے پھر یاد آ جاتا ہے کہ اس نے تو بیلنڈا کی وہ لاکس چرانی تھی، تو وہ بھول کیسے گیا۔ اب اسی مومنٹ پر وہاں کلیریسا آتی ہے جو لارڈ بیرن کو کینچی دیتی ہے کہ وہ بیلنڈا کی لٹیں کاٹ لے۔ بیرن 3 دفعہ کوشش کرتا ہے مگر وہ ناکام رہتا ہے کیونکہ ایریل بیلنڈا کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، مگر آخر کار وہ چوتھی اٹیمپٹ میں لٹ کاٹ لیتا ہے۔ تو دوستو اب اسی کینٹو میں بیلنڈا کی لٹ کاٹی جاتی ہے اور وہ گھبرا جاتی ہے۔ اس کے بعد کینٹو 4 سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب بیلنڈا اپنی ایک دوست تھیلیسٹرس کے پاس جا کر رو رہی ہوتی ہے، اور اس تھیلیسٹرس کو بھی بیلنڈا کی لاکس گوا دینے کا اتنا ہی غم تھا جتنا کہ بیلنڈا کو خود۔ اب یہ تھیلیسٹرس اپنے بوائے فرینڈ جس کا نام میں نے آپ کو بتایا سر پلیوم تھا، اس کو جا کر کے بولتی ہے کہ تم جا کر لارڈ بیرن سے بیلنڈا کی لٹ واپس لو۔ اب یہ سر پلیوم جو ہے یہ لارڈ بیرن کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کے کہتا ہے کہ بیلنڈا کی لٹ واپس کرو، لیکن اس پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اسے لٹ واپس نہیں کرتا۔ اب یہاں پر کینٹو 4 بھی ختم ہو جاتا ہے اور کینٹو 5 سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی آخری کینٹو۔ اب سارے لوگ بیلنڈا کی طرف تھے کیونکہ وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ بیلنڈا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر وہ بائرن کو کنونس نہ کر سکے کہ وہ بیلنڈا کو اس کی لٹ واپس کرے۔ اب بیلنڈا کی یہ جو دوست ہے تھیلیسٹرس، یہ اپنے طور پر بھی ایک کوشش کرتی ہے اور یہ بیرن کے پاس جاتی ہے اور اس سے لٹ واپس مانگتی ہے، مگر وہ اس کی بھی نہیں سنتا۔ اب اس کے بعد یہ جو کلیریسا ہے یہ دوبارہ پھر سے آتی ہے اور بیلنڈا کو ایک مورل لیکچر دیتی ہے کہ عورت کو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ورچوئس بھی ہونا چاہیے، اور خوبصورتی پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے
بیسٹ مورل بینگز بننے پر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ اب بیلنڈا پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد بیلنڈا خود بیرن کے پاس جاتی ہے اور اس سے اپنی لٹ واپس مانگتی ہے، مگر وہ اس کو لٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس پر بیلنڈا غصے میں آ جاتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ بیلنڈا بیرن کے ناک پر ایک مکہ مارتی ہے اور پھر اس پر ایک سنف پاؤڈر بھی پھینک دیتی ہے، جس سے بیرن کو زور سے چھینک آتی ہے اور اسی بگدڑ میں وہ لٹ گم جاتی ہے۔ اب نہ تو وہ لٹ بیلنڈا کے کام کی رہی اور نہ ہی بیرن کے، تو وہ لٹ آخر چلی کہاں گئی؟ تو پوئم کے اینڈ میں پوپ بتاتے ہیں کہ وہ لٹ آسمان میں چلی گئی ہے اور وہاں جا کر ایک تارا بن گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مسز بیرنیسز لاک آسمان میں چلی گئی تھی۔ اب یہ جو مس بیرنیسز تھی یہ کوئین آف ایجپٹ تھی، جس نے اپنی ایک لٹ جان بوجھ کر کاٹ کر کے اپنے خامند کی حفاظت کے لیے آسمان میں بھیج دی تھی۔ بالکل اسی طرح بیلنڈا کی لٹ جو ہے وہ بھی آسمان میں چلی گئی ہے اور جا کر کے ایک تارا بن گئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو میرا نریشن پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔